ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حدیث کی کتاب ہے۔ حدیث کہتے کس کو ہیں؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق راویوں کے ذریعے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو کچھ بھی ہے، راویوں کے ذریعے سے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چاہے آپ کا سونا ہو، آپ کا جاگنا ہو، آپ کا کھانا ہو، آپ کا پینا ہو، آپ کا کسی سے باتیں وغیرہ وغیرہ، راویوں کے ذریعے سے جو ہم تک چیزیں پہنچی ہیں، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کی جو بنیادی اقسام ہیں وہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی جو قسمیں ہیں بنیادی، وہ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم جس کو ہم اور آپ قولی حدیث کہتے ہیں۔ کون سی حدیث؟ قولی حدیث، حدیث قولی۔ حدیث قولی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا حکم دیا گیا؟ کونوا عباد اللہ اخوانا۔ یہ قولی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ کون سی حدیث ہوئی؟ قولی حدیث۔ اس کو کہتے ہیں حدیث قولی یا قولی حدیث۔ اسی طرح سے دوسری قسم جو ہے فعلی حدیث۔ کون سی حدیث؟ فعلی حدیث، یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل مذکور ہو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل ذکر کیا گیا ہو، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کا فعل ہے۔ لیکن پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اے اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، یہ حکم دیا، آپ فرما رہے تھے۔ فعلی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرتے ہوئے دیکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے کی تعزیت کرتے ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کون سی حدیث ہوتی ہے؟ یہ فعلی حدیث ہوتی ہے۔ پہلی قسم کون سی حدیث؟ قولی حدیث۔ اور دوسری قسم کون سی حدیث؟ فعلی حدیث۔ تیسری قسم جو اس کی ہے وہ تقریری حدیث ہے۔ تقریری حدیث، حدیث تقریری۔ حدیث تقریری کا مطلب کیا ہے؟ کہیں ہمارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ تقریری کا مطلب تقریر کرنا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو سمجھاتے تھے، اسی کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ نہیں، حدیث تقریری کا مطلب یہ نہیں ہے۔ وہ واعظ و نصیحت تو آپ کی پوری زندگی میں وہ ایک چیز تھی، لیکن یہاں پر حدیث تقریری جس کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں یہ مذکور ہو، یعنی جس میں یہ ذکر کیا گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا آپ کے علم میں آیا، کوئی کام کیا گیا آپ کے سامنے ہی، یا کوئی کام ہوا اور آپ کے علم میں لایا گیا، یعنی آپ کو جانکاری اس کی ملی اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، یعنی اس کا انکار نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ بات صحیح ہے، چونکہ آپ غلط پر خاموشی اختیار نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی گئی ہو. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں چند حبشی نوجوانوں کو جنگی مشق کرتے ہوئے دیکھا. چند حبشی نوجوان تھے اور مسجد میں جنگی مشق کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی, کچھ نہیں کہا. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن بچیوں کو دیکھا کہ جنگ کے کچھ ترانے وہ گا رہی ہیں. جنگ کے ترانے, وہ اسلامی ترانے گا رہی ہیں عید کے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. یہ ایسی حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ تقریری حدیث. کون سی حدیث؟ تقریری حدیث. تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق راویوں کے ذریعے سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اور حدیث 3 طرح کی ہوتی ہے: قولی, فعلی اور تقریری. یہ 3 طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں. حدیث جس کو سنت بھی کہا جاتا ہے, حدیث کو سنت بھی کہا جاتا ہے. سنت بھی قرآن کی طرح سے حجت ہے, یاد رکھیے گا. جس طرح سے ایک دلیل, ایک پروف ہم قرآن کو مانتے ہیں, اسی طرح سے سنت یا حدیث بھی. اور احکام شریعت کا دوسرا ماخذ ہے. احکام شریعت کا یعنی احکام شریعت کے ماخذ میں سے پہلا ماخذ قرآن اور دوسرا ماخذ سنت. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا. کیا نازل کیا؟ ذکر نازل, تاکہ آپ لوگوں کے لیے ان احکامات کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں قرآن کی صورت میں. کس کی صورت میں؟ قرآن کی صورت میں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ. اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. معلوم یہ ہوا کہ یہ آیتیں ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ جہاں پر, خاص طور سے پہلی آیت, کہ جہاں پر قرآن کو اپنانا ضروری ہے وہیں پر حدیث کو بھی اپنانا ضروری ہے. چونکہ اگر سنت نبوی کو شریعت کا ماخذ نہ تسلیم کیا جائے, چند منٹ کے لیے یہ ہم کہیں کہ نہیں سنت کا اپنانا کوئی ضروری نہیں ہے, سنت کو پکڑنا یا اس پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں, تو آپ یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید کے کتنے ہی ایسے احکامات ہیں جن پر عمل ناممکن ہو جائے گا. اگر قرآن کو لے لیا جائے اور سنت کو ایک سائیڈ میں رکھ دیا جائے تو قرآن کے بہت سارے احکامات ایسے ملیں گے آپ کو کہ اس پر پورے طرح سے عمل نہیں ہو پائے گا. مثال کے طور پر قرآن میں نماز کا حکم دیا گیا, قرآن میں نماز کا حکم دیا گیا, لیکن نماز کی رکعتیں ہے قرآن میں کہیں کہ ظہر میں اتنی رکعت پڑھیے, عصر میں اتنی رکعت پڑھیے. اس طرح سے قرآن کے لیے تفسیر کیا ہے؟ سنت یعنی حدیث. اور یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ کھول کر کے یہ بیان کر دیا جائے, اس کی وضاحت کر دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا حکم تو دے دیا, لیکن اب اس کی تفسیر کون کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں, عصر میں کتنی رکعتیں ہیں, مغرب میں کتنی رکعتیں ہیں, کس کا ٹائم کب سے کب تک ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری تفسیر ہمیں کہاں سے ملے گی؟ حدیثوں سے ملے گی.